اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَ عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین، اسلام ایٹ کراس روڈ کے مطالعہ قرآن کے سلسلے میں آج میں نے آپ کے سامنے سورہ الاعراف کے آیت نمبر 45، 44 اور 45 تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے، ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پایا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا ہے جیسا رب نے بتایا تھا؟ جو رب کے وعدے تھے وہ تمہارے ساتھ بھی پورے ہوئے ہیں؟ وہ جواب دیں گے کہ ہاں۔ تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے وہ منکر تھے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ کافرون۔ ان آیات میں جو سلسلہ پہلے سے چل رہا تھا کہ اللہ نے دو گروہوں کا ذکر کیا ہے کہ ایک وہ گروہ ہے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والا ہے، دنیا کا دل دادا ہے اور دنیا کی چند روزہ زندگی میں مگن ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ ہے جو اللہ کی باتوں کو، اللہ کی آیات کو، اللہ کے رسول کی سنت کو اپناتا ہے اور دنیا کی زندگی کو ہمیشہ کی قیام گاہ نہیں بلکہ اس کو ٹیمپریری قیام، عارضی قیام سمجھتا ہے، آزمائش سمجھتا ہے اور آخرت کو آخری منزل سمجھتا ہے۔ تو ان دونوں کا انجام بتایا گیا تھا کہ دونوں کا انجام انتہائی مختلف ہے۔ ایک کا انجام تو یہ ہے کہ اس کو آگ کا اوڑھنا اور اس کا آگ ہی اس کا بچھونا ہوگا، اور جو ایمان والے ہوں گے ان کو اللہ جنتوں میں داخل کرے گا، اور وہ جنتوں میں داخل ہونے کے بعد اللہ کی تعریف کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم خود سے ہدایت حاصل کرنے کے قابل نہ تھے، یہ اللہ کا ہمارے اوپر فضل تھا، اور رسول ہمارے پاس جو پیغام لے کر آئے تھے وہ حق تھا، ہم نے ان کو مانا، اس کے اوپر ایمان لائے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کیا، اور اس طرح اللہ کا ایک فرشتہ آواز لگائے گا کہ تم جو جنت کے وارث بنائے گئے ہو تمہارے اس عمل کی وجہ سے جو تم نے دنیا میں کیا ہے اپنے رب کے ساتھ وفاداری کا۔ اس کے بعد
وہ جو مومن لوگ ہوں گے جو جنتوں میں داخل ہو جائیں گے، وہ پکار کر کہیں گے ان لوگوں سے جو جہنم کے باسی بنے ہوں گے، ان سے کہیں گے ہم نے تو اپنے رب کے ساتھ، رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ تو ہم نے پورا سچا پایا ہے، ہم کو وہ سب نعمتیں مل گئی ہیں جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا، تم یہ بتاؤ تمہارا کیا حال ہے، تمہارے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ بھی پورے ہو گئے۔ جنگ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 70 کے قریب کفار مشرکین کو قتل کیا گیا اور ان کو ایک گڑھے میں ان کی لاشیں ڈالی گئیں، جس میں قریش کے سردار، بڑے نامی گرامی سردار بھی تھے، اور ان کی قبروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا ہے، کیا تم کو بھی وعدہ سچا ملا؟ تم کو بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ کا جو فرمان تھا وہ سچ تھا؟ تو فرمایا یہ جو قرآن میں یہ اس طرح کی بات بھی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ پکار لگائے گا کہ ظالموں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اور فرمایا وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک رکاوٹ، ایک پردہ حائل ہو جائے گا، اور دوسری طرف ایک اور گروہ جو ان دونوں کے درمیان ہوگا جو کسی قدر بلندی پر ہوگا، رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اس کے علاوہ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہوگا، اور جس کی بلندیوں پر کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے نتیجے کے انتظار میں ہوں گے، وہ درمیان میں ہوں گے، ابھی ان کا فیصلہ نہیں ہوا ہوگا، وہ ہر ایک کو اس کے قیافے سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے تم پر سلامتی ہو۔ یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر اس کے امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں پر پڑیں گی تو وہ کہیں گے اے رب، اے ہمارے رب، ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے۔ اس طرح اللہ یہ بتاتا ہے کہ ایون وہ لوگ جو امیدوار ہوں گے، فیصلے جن کے فیصلہ ہونا باقی ہوگا، وہ بھی ان دونوں گروہوں کے انجام کو دیکھ کر اللہ کی پناہ مانگ رہے ہوں گے اور اللہ سے دعا کر رہے ہوں گے کہ پروردگار تو ہمیں دوزخ والوں میں کسی طرح بھی شامل نہ کرنا ورنہ ہم برباد ہو جائیں۔ تو میرے بھائیوں اور میری قوم کے لوگوں، آج ہمارے پاس بڑا ہی مشکل وقت ہے، آزمائش کا وقت ہے۔ آج بھی اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ بدلا، ہم اللہ کی طرف نہ پلٹے، ہم نے ملک کے اور قوم کے اندر جو فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، جو شرک اور کفر کی پرچارک بنی ہوئی ہے، دنیا کے لیے دین کو بیچا جا رہا ہے، اگر ہم اس رویے سے باز نہ آئے تو اللہ کی پکڑ سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔